معزز حاضرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے مہینے کی آمد ہے اور اس ماہ مقدس کا استقبال کرنا، اس کے آنے کی خوشی کا اظہار کرنا، یہ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے اور نبی کے یار صحابہ کی بھی سنت ہے۔ ایمان والوں کا رمضان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ اس مہینے کا مل جانا بہت بڑی خوش بختی ہے، اور یہ بات میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا۔ مسلم شریف میں فرمانے خوشبودار موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلوات الخمس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں اور والجمعۃ الی الجمعہ، اور ایک جمعہ دوسرے جمعے تک، اور آگے فرمایا والرمضان الی رمضان مکفرات، اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک یہ گناہوں کو معاف کرنے کا سبب ہے۔ 5 نمازیں، یعنی فجر کی نماز پڑھی، پھر باجماعت نماز ظہر کی پڑھی، اس دوران جو گناہ ہوئے کبائر کو چھوڑ کر، جو صغائر گناہ ہو گئے، اللہ پاک ان 2 نمازوں کو پڑھنے کی وجہ سے ان کے درمیان کا جو ٹائم ہے اس میں جو گناہ ہوئے اللہ کریم وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر عصر کی نماز، پھر مغرب کی نماز، پھر عشاء کی نماز، یعنی فجر کی نماز بھی پڑھی اور عشاء تک پڑھتے رہے۔ اس دوران جتنے گناہ ہوئے اللہ کریم وہ سارے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح عشاء کی نماز با جماعت پڑھی، پھر صبح اٹھ کے پھر فجر کی نماز با جماعت پڑھی، اللہ فرماتے ہیں وہ رات کے بھی جو گناہ ہے وہ بھی سارے وہ بھی معاف، مکفرات ہو، مسلم شریف کی روایت۔ اور دوسری چیز فرمایا والجمعۃ الی الجمعہ، اسی طرح جو جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، جمعے کے اجتماع میں حاضر ہوتے ہیں، تو آج جمعہ پڑھا اور اگلا جو جمعہ آ رہا ہے اس کو بھی پڑھا، اس دوران پورے ہفتے میں کبائر کو چھوڑ کر جو صغائر گناہ ہوتے ہیں اللہ کریم وہ سارے کے سارے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہاں ایک ضمن بات کرنا چلوں، جمعے والے دن جتنا جلدی بندہ مسجد میں حاضر ہوگا اتنا اللہ سے زیادہ اجر پائے گا، اتنا زیادہ اجر پائے گا۔ اور ہماری روٹین کیا ہے، ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کسی طرح تقریر ختم ہو، ادھر اذان شروع ہو اور ادھر ہم جو ہے نا بھاگ رہے ہوتے ہیں اور رش پڑ جاتا ہے، دروازے میں سے گھسنے کی جگہ بھی مساجد میں نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعے والے دن سب سے پہلے آتا ہے مسجد میں، غسل کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے طہارت حاصل کر کے، اس کو اتنا ثواب ملتا ہے گویا اس نے اللہ کے راستے میں اونٹ ذبح کیا۔
جو اس کے بعد آتا ہے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے گویا اس نے اللہ کے راستے میں بیل ذبح کیا. جو اس کے بعد آتا ہے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے کہ گویا اس نے اللہ کے راستے میں ایک بکرا یا دمبا ذبح کیا. جو اس کے بعد آتا ہے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے گویا اس نے اللہ کے راستے میں ایک مرغی ذبح کی. جو اس کے بعد آتا ہے تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے کہ گویا اس نے اللہ کے راستے میں ایک انڈا وہ دیا. توجہ کیجئے، فرمایا کہ جب امام آ جاتا ہے، خطیب آ جاتا ہے اور اپنا خطبہ شروع کرتا ہے، اللہ کے فرشتے اپنا رجسٹر سمیٹ کے وہ بھی بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس لیے اگر اللہ سے اجر پانا چاہتے ہیں اور جمعے کی ساری برکات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جلدی آنے کی کوشش کیا کریں. اللہ ہمیں جمعے کے اجتماعات میں جلدی شریک ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. تو فرمایا اسی طرح ایک جمعہ دوسرے جمعے تک مکفرات گناہوں کے معاف کرنے کا سبب ہے. اور فرمایا وَالرَّمَضَانُ إِلَىٰ رَمَضَانَ مُكَفَّرَاتٌ لَمَا بَيْنَهُنَّ إِذِ اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ. فرمایا اسی طرح جس نے رمضان کے روزے رکھے، رمضان کی عبادتیں کی، رمضان میں اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کی، اگلے سال کے رمضان تک پھر وہ جو ہے جو اس سے گناہ سرزد ہو گئے، پھر اگلے سال رمضان آیا، پھر اس نے رمضان کے روزے رکھے، قیام کیا، رمضان کے اندر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی، وہ پورے سال کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں. اللہ کیا کر دیتے ہیں؟ معاف فرما دیتے ہیں. اس لیے بڑا خوش بختی والا مہینہ، بڑا خوش بختی والا مہینہ ہے. توجہ کیجئے، توجہ کیجئے. کوئی مہمان آ رہا ہو، دنیا کا دستور یہ ہے، کوئی مہمان آ رہا اور آپ کو پتا ہو یہ مہمان آ رہا ہے جی لندن سے آ رہا ہے یا یہ سعودیہ سے آ رہا ہے اور یہ ہمارے لیے طائف بھی لے کے آ رہا ہے، گفٹ بھی لے کے آ رہا ہے. آپ کے دل کے اندر ایک عظیم جذبہ ہوتا ہے، ایک انس و الفت کا مقام ہوتا ہے. آپ تیاری کرتے ہیں، گھر کو صاف کرتے ہیں، گھر میں جو ہے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں. جی مہمان آ رہا ہے اور پھر ہمارے لیے کیا لے کے آ رہا ہے؟ گفٹ لے کے آ رہا ہے، تحفے لے کے آ رہا ہے. توجہ کیجئے، یہ تو دنیا کے مہمان کا حال ہے. رمضان تو آ رہا ہے اور کون بھیج رہا ہے؟ اللہ بھیج رہا ہے. رمضان کو مہمان بنا کے کون بھیج رہا ہے؟ اللہ بھیج رہا ہے. اور رمضان جو گفٹ لا رہا ہے، رمضان جو تحفے لا رہا ہے، وہ تحفے ہیں جو آپ کی قبر میں بھی کام آئیں گے، حشر میں بھی کام آئیں گے. رمضان کون سا تحفہ لے کے آ رہا ہے؟ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمایا یہ رمضان وہ تحفہ لے کے آ رہا ہے، وہ تحفہ لے کے آ رہا ہے، عظیم تحفہ لے کے آ رہا ہے. فرمایا جس نے اس رمضان کے روزے رکھے، رمضان کے اور روزے رکھے مگر دو شرطوں کے ساتھ. فرمایا ایمانا و احتسابا. پہلی شرط یہ ہے ایمانا، ایمان کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ ایمان کے ساتھ. ایمان کے ساتھ و احتسابا، اور ثواب کی امید کے ساتھ. ریا کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، احتسابا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. دو شرطیں ذکر کی. فرمایا جس نے رمضان کے روزوں کو رکھا،
پہلی شرط ایمانن، پہلی شرط کیا ہے؟ بولیے پہلی شرط کیا ہے؟ ایمانن، ایمان پہلی شرط ہے۔ اگر ایمان نہ ہو، ایمان بالقرآن، ایمان بالتوحید، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اگر یہ ایمان نہ ہو تو وہ روزہ روزہ نہیں، وہ نماز نماز نہیں، وہ حج حج نہیں، وہ عمرہ عمرہ نہیں، وہ صدقہ صدقہ نہیں۔ ایمان پہلی شرط کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ ایمان، اللہ کی توحید پر ایمان، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے پر ایمان، اللہ کے اکیلے عالم الغیب ہونے پر ایمان، اللہ کے اکیلے حاضر و ناظر ہونے پر ایمان، اللہ کے اکیلے مختار کن ہونے پر ایمان، اللہ کے اکیلے حاجت روا اور مشکل کشا ہونے پر ایمان، اللہ کے بارے میں یہ ایمان رکھنا کہ پکاروں کا سننے والا ہے صرف اکیلا اللہ۔ نعرہ تکبیر، بغیر ایمان کے کوئی بھی عمل کیا جائے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، توجہ کیجئے توجہ کیجئے۔ اس لیے حضرت والد محترم ایک جملہ بولا کرتے استقبال رمضان کے حوالے سے کہ رمضان کو پروٹوکول دو، شرک یا عقیدہ چھوڑ دو، رب کی توحید سے ناطہ جوڑ دو۔ نعرہ تکبیر، مفسر قرآن حضرت مولانا محمد اسلم ملک صاحب، شیخ پنجاب حضرت مولانا مفتی نعیم الرحمان صاحب، نعرہ تکبیر۔ آج ہی فرمایا مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 18 اللہ پاک فرماتے ہیں مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم، بے شک مثال ان لوگوں کے اعمال کی، کفروا بآیات ربہم، کفروا بآیات ربہم، آیات توحید کا انکار کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے اعمال کی مثال اعمالہم کرماد کہتے ہیں راکھ کو، کس کو؟ راکھ کو۔ لکڑی کو جلا دیا جائے، لکڑی جب جل جاتی ہے پیچھے راکھ رہ جاتی ہے، کیا رہ جاتی ہے؟ راکھ۔ پنجابی میں جس کو کیا کہتے ہیں؟ چھائی، سوا، اور اردو میں اسے کہتے ہیں راکھ، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کرامات، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کرامات۔ فرمایا اللہ کی توحید کے جو منکر ہیں ان کے اعمال کی مثال چھائی اور راکھ کی مانند ہے۔ فرمایا اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء۔ فرمایا تیز طوفان آیا ہوا ہو، توجہ ہے، تیز ہوا چل رہی ہے، طوفان آیا ہوا ہے، آپ نے ایمان سے بتائیے اس طوفان کے اندر، اس تیز ہوا کے اندر یہ راکھ اڑ جائے گی کہ بچ جائے گی؟ اڑ جائے گی، ساری اڑ جائے گی نا، ضائع ہو جائے گی نا۔ یہ راکھ اپنے وجود کو تیز ہوا کے اندر قائم رکھ سکتی؟ یہ مثال اللہ بیان کر رہا ہے، کون
بیان کر رہا ہے؟ اللہ مسئلہ سمجھانے کے لیے فرمایا تیز طوفان کے اندر جس طرح رات اپنے وجود کو قائم نہیں رکھ سکتی، اسی طرح شرک والے طوفان کے ہوتے ہوئے کوئی عمل اپنے وجود کو قائم نہیں رکھ سکتا، کوئی عمل اپنے وجود کو قائم نہیں رکھ سکتا۔ فرمایا نتیجہ کیا نکلا؟ لا یقدرون مما کسبوا، جب اللہ کے ہاں حاضری ہوگی قیامت والے دن، لا یقدرون مما کسبوا، یہ نمازیں پڑھنے والا، یہ حج کرنے والا، یہ روزے رکھنے والا، یہ صدقے دینے والا، یہ زکاتیں دینے والا، یہ نیکیوں خیرات میں کام کرنے والا، اچھائیوں کے ڈھیر لگانے والا، مگر عقیدے کے اندر شرک تھا، عمل کے اندر نبی کی سنت نہیں تھی، بدعت تھی، نبی کی سنت نہیں تھی، کیا تھی؟ بدعت تھی۔ جب یہ اللہ کے ہاں پہنچے گا بڑا پر امید ہوگا، میں نے تو بڑی نمازیں پڑھی ہیں، میں نے تو بڑے روزے رکھی ہیں، میں نے تو بڑے حج کیے، میں نے تو بڑی زکاتیں دی ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، وہ اپنی کسی بھی نیکی پر قادر نہیں ہوگا۔ لا یقدرون مما کسبوا، لا یقدرون مما صلوا، لا یقدرون مما صاموا، لا یقدرون مما تصدقوا، لا یقدرون مما حجوا، لا یقدرون مما صاموا، وہ کسی چیز پر قادر نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک هو الضلال البعید، یہ بہت دور کی بہت بڑی گمراہی ہے، بہت بڑا نقصان ہے کہ بندہ دنیا میں محنت کرتا رہے، جب آخرت میں جائے تو آگے نام اعمال خالی ہو۔ اس لیے رمضان کو پروٹوکول دو، رمضان کا استقبال نبی کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، رمضان کو پروٹوکول دو، شرکیہ عقیدہ چھوڑ دو، رب کی توحید سے ناطہ جوڑ دو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ رمضان کو پروٹوکول دو، شرکیہ عقیدہ چھوڑ دو، اللہ کی توحید سے ناطہ جوڑ لو۔ جب جوڑ لو گے اللہ کی توحید والے عقیدے کے ساتھ، اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہوئے روزے رکھو گے، پھر رمضان تو تحفے لے کے آ رہا ہے، گفٹ لے کے آ رہا ہے، اور وہ گفٹ کیا فرمایا؟ وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ، اس سے پہلے جتنے گناہ ہوئے ہوں گے اللہ اور روزے کی برکت سے سارے معاف کر دے گا۔ ہاں جی رمضان آ رہا ہے، استقبال کیجئے۔ آپ بھی رمضان کی نعمتوں سے، رمضان کی رحمتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ ہونا چاہتے ہیں نا؟ ہوگی انشاءاللہ۔ اس لیے اگر اس نعمتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو پھر ذرا میرے ساتھ مل کے کہیے آمد رمضان مرحبا مرحبا، آمد رمضان مرحبا مرحبا، آمد رمضان مرحبا مرحبا، آمد رمضان ہو رہی ہے، رمضان گفٹ لے کے آ رہا ہے، تحفے لے کے آ رہا ہے۔ فرمایا ومن قام، دوسرا تحفہ، ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، دل کو اس نے سیام رکھا اور رات کو اس نے قیام کیا نماز تراویح کی صورت میں۔ دوسرا تحفہ کیا؟ نماز تراویح۔ دوسرا تحفہ کیا ہے؟ نماز۔ یہ رمضان کے دو اسپیشل گفٹ ہیں،
सियाम और रात का कियाम, दिन का रोजा और रात को नमाजे तरावी, रात को नमाजे और तरावी भी पूरी, तरावी भी पूरी। बात समझ आ रही कि नहीं? 8 12 6 नहीं, बल्कि कितनी? 20। कितनी? 20। हाँ, तवज्जो कीजिए। फरमाया वमन काम रमजान, फरमाया जो रमजान की रातों में क़याम करेगा नमाज तरावी की सूरत में, अल्लाह पाक फरमाते हैं यहाँ भी शर्तें दो है, ईमानन व एहतिसाबा, ईमान के साथ और सवाब की उम्मीद के साथ, गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, अल्लाह उसके भी पिछले सारे गुनाह माफ फरमा देते हैं। तवज्जो कीजिए, तवज्जो कीजिए, रमजान एक और भी तोहफा लेके आ रहे हैं, इसलिए आमद रमजान, आमद रमजान हो रही है। तवज्जो, तीसरा तोहफा क्या लेके आ रहा है? फरमाया वमन काम फी लैलतिल क़द्री, वमन काम फी लैलतिल क़द्री ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। कुरान मुक़द्दस में 114 सूरतें हैं, 114 सूरतों में से एक पूरी सूरत, एक पूरी सूरत इस पूरे महीने के लिए नहीं, पूरे महीने की रातों के लिए नहीं, सिर्फ एक रात की अज़मत में अल्लाह ने नाज़िल की है। सिर्फ एक रात की अज़मत में, कोई और दूसरा उसके अंदर उन्वान नहीं। शब-ए कदर, लैलतुल कदर, तो कितनी बड़ी बरकत है रमजान की। फरमाया रमजान एक तोहफा लेके आ रहा है, और वो तोहफा क्या है? लैलतुल कद्र का। मगर यहाँ भी तो शर्तें हैं, ईमानन व एहतिसाबन। पहले नंबर पर ईमान हो अल्लाह की तौहीद पर, अल्लाह की तौहीद पर। इसलिए कहते हैं ना, तवज्जो कीजिए, मैंने पहले भी कहा वाली साहब का सुनहरी जुमला, रमजान को परोठो, शिरकिया अकीदा छोड़ दो, अकीदा ये बनाओ पुकार के लायक को। हमारा नारा क्या होगा? सिर्फ या अल्लाह मदद। क्या नारा होगा? या अल्लाह। बुलंद आवाज़ से क्या नारा होगा? सिर्फ और सिर्फ या अल्लाह मदद। बाकी सब कुछ सब शिरको बिदअत, सिर्फ और सिर्फ या अल्लाह मदद, बाकी सब शिरको बिदअत। मदद मांगनी है तो किससे? नज़्र नियाज देनी है तो किसके नाम की? जन्नत नौकरी बकरे छतरे पैसे टक्के किसके नाम के? पुकार करनी है, और किस अकीदे के साथ करनी है कि माँ फोकल असबाब पुकारे सुनने वाला को। आज ही तवज्जो कीजिए, आमद रमजान, बोलिए आमद रमजान, मरहबा। तवज्जो कीजिए, रमजान आ रहा है, क्या तोहफा लेके आ रहा है? बख्शिश का तोहफा लेके आ रहा है। रमजान आ रहा है, क्या तोहफा लेके आ रहा है? सहरी वाला तोहफा लेके आ रहा है, अफ्तारी वाला तोहफा लेके आ रहा है। आप सहरी में खा रही हैं, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। आप अफ्तारी में खा रहे हैं, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। आपने रोजा रखा है, रोजा रख के सो गए हैं, अल्लाह जिक्र का सवाब लिख रहा है। अल्लाह सवाब किसका लिख रहा है? जिक्र का सवाब लिख रहा है। आमद रमजान, नफल पढ़ोगे सवाब फर्ज का, और फर्ज पढ़ोगे एक फर्ज का सवाब
فرمان سے اور صحابہ ذی شان سے. جس طرح قرآن پر ایمان لانا فرض ہے، قرآن کا منکر کافر ہے، جس طرح محمد عربی جوان پر ایمان لانا فرض ہے، محمد رسول اللہ کی رسالت اور نبوت اور بشریت ان کی آن اور شان کا منکر کافر ہے، اسی طرح نبی کے یار صحابہ کی شان کا جو منکر ہو وہ بھی کافر ہے. خواہ وہ ساروں کا ہو یا چار کا ہو یا صرف ایک جناب امیر معاویہ کا منکر ہو، ان کا گستاخ ہو، ان کا منکر ہو، ان کا بے ادب ہو، وہ مومن نہیں کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، نعرہ تکبیر. اس لیے نعتہ جوڑیے قرآن سے، محمد عربی جوان سے، صحابہ ذی شان سے، پھر انشاءاللہ ماہ رمضان برکتوں والا ہوگا، رحمتوں والا ہوگا.